یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو انسانی شعور اور عقیدے کے لیے بہت اہم ہے، یعنی اللہ کا فرشتوں اور ابلیس کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم۔ جی، اور فرشتوں نے تو فوراً تعمیل کی، مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا۔ ہاں، اور سوال یہی ہے کہ یہ انکار کیوں تھا؟ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی روشنی میں مفسرین کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پر علامہ اقبال اس بارے میں کیا فکر پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں نا، یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، صحیح۔ اور ابلیس کا انکار تو واضح تھا۔ اس کی دلیل بھی قرآن نے خود بتائی، انا خیر منہ۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ جی، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ تو اس میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ کیا؟ ایک تو تکبر، یعنی خود کو برتر سمجھنا، اور دوسرا حسد، حضرت آدم کو جو مقام مل رہا تھا خلافت کا، اس پر جلن۔ اچھا، یہ تکبر اور حسد اور یہ سجدہ جو تھا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عبادت والا تو نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اکثر علماء جیسے مولانا اسحاق صاحب نے بھی وضاحت کی ہے، یہ اللہ کی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تو ایک طرح سے عزت دینے کے لیے؟ ہاں، عزت دینے، سلامی پیش کرنے کا حکم تھا، جسے سجدہ تعظیم یا تحیت کہتے ہیں۔ یہ پچھلی شریعتوں میں اللہ کے حکم سے جائز تھا، تو انکار اسی حکم کا تھا۔ اور اس ایک حکم نہ ماننے کا نتیجہ کتنا سنگین نکلا؟ بہت زیادہ، دائمی لعنت، اللہ کی بارگاہ سے دوری۔ بعض علماء جیسے مولانا طارق جمیل صاحب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں، ایک حکم عدولی، ہاں، اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ لیکن ابلیس نے صرف انکار نہیں کیا، وہ رکا نہیں، اس نے تو آگے بڑھ کر ایک چیلنج بھی دیا۔ درست کہا آپ نے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی، قیامت تک کی۔ کس لیے؟ انسان اور شیطان کے درمیان۔ قرآن اسے اور اس کے ساتھیوں کو حزب الشیطان، یعنی شیطان کا گروہ کہتا ہے۔ اچھا۔ تو یہ تو ہوا اس واقعے کا، آپ کہہ لیں، مذہبی پس منظر۔ اب ذرا علامہ اقبال کے نقطہ نظر پر آتے ہیں۔ جی۔ وہ اس معاملے کو تقدیر اور آزادی ارادہ، یعنی فری ول کے فلسفیانہ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کی مشہور نظم ہے تقدیر۔ بہت خوبصورت نظم ہے اور بہت گہری۔ وہ ایک مکالمہ ہے یزدان یعنی خدا اور ابلیس کے درمیان۔ ابلیس اپنا دفاع پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا انکار تو میری تقدیر میں تھا، یہ تو اللہ کی ہی مرضی تھی۔ اچھا، یعنی اپنی غلطی کا بوجھ تقدیر پر ڈال دیا۔ بالکل۔ تو خدا اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ راز کہ یہ تیری تقدیر میں تھا، یہ تجھ پر انکار سے پہلے کھلا تھا یا بعد میں؟ اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ وہ مانتا ہے کہ انکار کرنے کے بعد۔ تو گویا جواز بعد میں تراشا گیا۔ جی ہاں، اور اسی پر اللہ کا جواب آتا ہے اقبال کی زبانی، جو کہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام۔ واہ، یعنی یہ دلیل دینا کہ میں مجبور تھا، یہ کردار کی کمزوری ہے، پستی ہے۔ اپنی آزاد مرضی سے کیے گئے کام کی ذمہ داری نہ لینا اور اسے تقدیر کہہ دینا، یہ تو بہانہ ہوا۔ اور یہیں حضرت آدم اور ابلیس کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ آدم سے بھی تو لغزش ہوئی تھی، جی بالکل، منع کیا ہوا پھل کھایا، لیکن انہوں نے فوراً غلطی مانی، ندامت کا اظہار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا کہا، توبہ کی، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ ابلیس نے جواز پیش کیا۔ صحیح، اور یہ نقطہ سیدھا اقبال کے فلسفہ خودی سے جڑتا ہے۔ خودی یعنی اپنی ذات کا شعور، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ جی، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور سب سے بڑھ کر اپنے فیصلوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کرنا۔ اقبال کے نزدیک ناکامیوں کا الزام حالات یا تقدیر پر ڈالنا یہ جرم ضعیفی ہے، کمزوری کا جرم۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بالکل۔ اور دوسری طرف وہ انسان کو اپنی خودی بلند کرنے کی دعوت دیتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟
یعنی انسان مجبور محض نہیں، وہ کوشش اور ذمہ داری سے اپنی تقدیر پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اصل مسئلہ شاید غلطی کرنا نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمیں دو رویے، دو راستے نظر آتے ہیں۔ ایک ابلیس کا، تکبر، حسد، غلطی پر اصرار اور ذمہ داری سے بھاگ کر تقدیر کو بہانہ بنانا۔ اور دوسرا آدم علیہ السلام کا راستہ۔ جی، لغزش کا اعتراف، ندامت، توبہ اور اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل، اور شاید اقبال یہی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اپنی آزادی سے کیے گئے انتخاب کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرنا، یہ شاید خود اس اصل غلطی سے بھی بڑی فکری کمزوری ہے۔ اور اسی سوال پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، جو سب کے لیے غور طلب ہے۔ کیا اپنی آزاد مرضی سے کیے گئے عمل کی ذمہ داری سے فرار اور اسے تقدیر کا لکھا قرار دینا خود اس اصل خطا سے بھی بڑی ناکامی نہیں؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔